شعبان شہری و رمضان شہر اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز معقر سامعین نظام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان مبارک کی تیاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے کیا کرتے تھے۔ وہ طریقہ کیا ہوتا تھا کہ راتوں کو اکثر جاگا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور دن میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک بدعت ہم نے شامل کر رکھی ہے کہ ہم شب برات کے اول روز فرض عین کی طرح روزہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو رکھنا ضروری ہے، بلکہ پتہ چلتا ہے روایات سے کہ شعبان کے پورے مہینے کے بھی روزے رکھے ہیں اور آدھے روزے بھی رکھے ہیں، چند روزے بھی رکھے ہیں، 3 روزے بھی رکھے ہیں۔ تو گویا کہ ہم شعبان کے مہینے میں کتنے روزے رکھیں؟ 2 رکھیں، 4 رکھیں، 8 رکھیں، 10 رکھیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تاکہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی عادت پڑ جائے ہمیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 13ویں تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1/3 مردوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ فرمائی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 14ویں شعبان کو 2/3 مردوں کی مغفرت فرمائی ہے اور 15ویں شعبان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مردوں کی مغفرت فرمائی ہے، تمام حیات انسانوں کی مغفرت فرمائی ہے۔ لیکن چند لوگ ہیں جو شب برات کے موقع پر بھی وہ اپنی مغفرت طلب نہیں کرتے ہیں اور وہ گناہوں سے شرمندہ نہیں ہوتے ہیں، پشیمان نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی میں مغفرت نہیں کرتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روکیں، خرافاتوں سے روکیں، پٹاخوں سے روکیں، اور اسی طریقے سے ہم جو رسومات ہو رہی ہیں غیروں کا ہم تہوار اختیار کر رہے ہیں، جس سے دیوالی پر ان کے یہاں پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، ہمارے یہاں شب برات کے موقع میں، بلکہ فرمایا فمن تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جو انسان غیروں کا طریقہ اختیار کرے گی القیامت میں ان کے صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے ان کے تہوار کو فالو کیا، ان کے تہوار کو اختیار کیا، تم گویا کہ ان کے ساتھ تھے، گناہ گاری میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے جو لا کر کے دے رہا ہے اور جو اپنے ساتھ بچوں کے لگ کر کے پٹاخے چھوڑ رہا ہے یا تعاون کو مدد کر رہا ہے، سب لوگ اس میں گناہ میں شامل ہیں۔ توبہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی روکیں، اپنے آپ بھی روکیں، خرافاتوں سے روکیں اور ادھر چوراہوں پر کھڑے ہونے سے، ادھر گپ شپ لگانے سے باز آ جائیں۔ اگر وسعت یعنی ہمت اور طاقت اللہ نے دی ہے تو نوافل پڑھیں، قرآن پڑھیں اور اس صلاۃ و تسبیح پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ کچھ بھی نہیں آتا سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے رہیں، اور کچھ بھی نہیں، اس سورہ فاتحہ کے علاوہ سورت یاسین، سورہ اخلاص کو پڑھتے رہیں، 3 مرتبہ پڑھیں گے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں تاریخ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کے کہا اے اللہ کے رسول اپنا چہرہ اٹھائیے آسمان کی طرف۔ تو گویا کہ میں نے چہرہ اٹھایا اور آسمان کے دروازے، 8 دروازے آسمان کے کھلے ہوئے، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ یہ غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق تک کھلے رہتے ہیں، اور آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رحمتوں کو متوجہ فرما دیتے ہیں کہ جاؤ دیکھو کون کون عبادت کر رہا ہے، جبکہ جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن خاص عنایت رحمتیں برکتیں نچھاور ہوتی ہیں کہ کون کون بندہ ہے میری عبادت کر رہا ہے، کون ہے جو مصیبت سے معافی مانگ رہا ہے، گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے کہ میں عزم اور ارادہ کرتا ہوں اے اللہ میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ کو توبہ کرنا
اور پاک رہنا بے حد پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر مجھے بے حد پسند ہے، فرمایا بچاؤ اپنے آپ کو اس نار جہنم سے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو بچاؤ اس نار سے جس کا ایندھن وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جب انسان بھر جائیں گے جہنم کے اندر، اللہ فرمائیں گے جہنم سے ابھی تیرا پیٹ بھرا یا نہیں بھرا ہے، تو جہنم بھڑک اٹھے گی اور شعلے ابھر پڑیں گے اور یہ کہیں گے اللہ میرا پیٹ ابھی نہیں بھرا ہے، اس میں میرا پیٹ بھرنے کی اور انسان گناہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ اپنی رحمت کی، اپنے نور کی ایک کرن ظاہر فرمائیں گے، ایک کرن ڈالیں گے اور اس کی کرن ڈالتے ہی وہ فوراً تمام آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اور کہے گی اللہ میں بھر چکی ہوں۔ آج یہ موقع اللہ نے ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شب برات کا موقع، شب کے معنی رات کے، برات کے معنی بری ہونے کے، بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب کی بکریاں مکہ کے اندر سب سے بڑا ریوڑ ہے اور ان کی بکریوں کے اوپر جتنے جسم کے اوپر بال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے سامنے کوئی بادشاہ نہیں ہے اور اس کا ہمسر نہیں ہے، اس کے برابر نہیں ہے، اس کا بادشاہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ چاہے جب تم سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ، سویل کے ذرات سے زیادہ گناہ لے کر کے آؤ گے، لیکن اپنے آنے کے بعد تم سجدے میں پڑے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہوگے، اللہ سے لو لگا رہے ہوگے، تڑپ رہے ہوگے، اے اللہ تو ہمارا داتا ہے، تو ہمارا مالک ہے، ہم تیرے سوا کس کے سامنے سوال کر سکتے ہیں، اے اللہ ہم کس سے مانگ سکتے ہیں، تو ہمارا رب ہمارا خالق ہے۔ جب اللہ کی یہ باتیں ہم اللہ کے سامنے بیان کریں گے، اللہ کی حمد تعریف بیان کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم آنسو بہائیں گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ فرمائیں گے فرشتے گواہ رہنا، جاؤ فلاں بندے کی میں نے مغفرت فرما دی ہے، فلاں انسان کی میں نے مغفرت فرما دی ہے۔ لیکن چند لوگ ہیں جس کی میں نے مغفرت نہیں کی ہے، جس نے کسی کا حق دبایا ہوگا، حقوق العباد دبایا ہوگا۔ ایک حقوق اللہ ہوتا ہے، اللہ کا حق ہے، قرآن نہیں پڑھا، نماز نہیں پڑھی ہے، ذکر نہیں کیا، یہ اللہ کا حق ہے۔ حقوق العباد ہے، کسی کے پیسے دبا لیے ہیں، کسی کا مال حذف کر لیا ہے، کسی کی زمین دبا لی ہے، یہ حقوق العباد ہے۔ جب تک اس انسان سے تلافی نہ کر لی جائے، جب تک معاف نہیں ہے، اگر وہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ قیامت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تیرے پاس کچھ نہیں ہے، اب تو اپنی نیکی اس کو دے دے، تو نے دنیا کے اندر کی زمین کو ہڑپ لیا تھا، تو نے جبرن اس کی زبردستی اس کی تو نے زمین کو چھین لی تھی، اس کا مال لے لیا تھا، جا اب تو تمام نیکیاں اس کو دے دے، اب تو جہنم میں چلا جا۔ تو اس وقت خیال کرو کہ ہم نیکیاں لے کر کے جائیں گے بہت ساری، لیکن کسی کا حق دبا لیا، کسی کے مال دبا لیا، کسی کا پیسہ دبا لیا، اس وقت سے ڈرنے کے بعد آج اللہ سے توبہ کریں، سچی توبہ کریں، گپ شپ نہ لگائیں، ادھر ادھر کھڑا نہ ہوئیں۔ اگر ہمت ہے تو جتنا ذکر کر سکتے ہیں اتنا ذکر کریں، جتنی طاقت ہے اتنا کریں، یہاں نہ کریں اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر انفرادی طور پر کرتے رہیں، اجتماعی طور پہ کوئی کہیں شریعت میں اجازت نہیں ہے، بلکہ اپنے انفرادی طور پر نوافل پڑھتے رہیں، اللہ سے مانگے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب انسان پوری رات جاگ کر کے فجر کی نماز پڑھ کر کے سوتا ہے تو گویا کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوا ہے۔ سب اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ گناہ معاف کرنے پر قادر ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کا ہمسر نہیں ہے، اس کا شریک نہیں ہے، اللہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ ان اللہ لا یغفر، اللہ سے مغفرت تو مانگیے، اللہ سے مانگیے، اللہ تمہیں معاف کرنے پر قادر ہے۔